ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تقریباً 1000 ایشیائی عازمین حج کا آج الصبح ان کی ہوٹل سے خلیہ کروا دیا گیا کیونکہ اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کی وجہ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ شہری حفاظت کے محکمے کے بموجب آتش فشاں عملے نے 2 عازمین حج کو جو ہوٹل کی 8ویں منزل پر آتش زدگی کے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے بچا لیا۔ ہوٹل کانا اور عازمین حج کی قومیت کا انکشاف نہیں کیا گیا۔ سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ آتش فشاں عملے نے ہوٹل کی آخری منزل سے عازمین حج کو محفوظ نکالتے ہوئے جھلس جانے والے 2 عازمین کو فوری دواخانہ منتقل کیا۔ اس سال حج کے موقع پر 30 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی آمد متوقع ہے۔ ایجنسی آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ چلا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں حرم شریف میں کرین حادثے کے دوران 107 عازمین حج شہید ہوئے تھے۔ اس سانحے کے بعد مکہ معظمہ کے ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے سے بے چینی پھیل گئی ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون اور سلامتی کونسل کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ بیت المقدس کی مسجد اقصی کے احاطے میں ہوئی جھڑپوں کے بعد یہاں فوری کارروائی کی جائے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کی اطلاعات میں یہ بات بتائی گئی۔ شاہ سلمان نے اس مقدس مقام پر اسرائیل کی خطرناک کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہاں فلسطینیوں کی مسلسل 3 دنوں تک اسرائیلی پولیس سے جھڑپیں ہوئی تھی۔ سعودی پریس ایجنسی نے یہ اطلاع دی۔ کہا گیا ہے کہ شاہ سلمان نے یہاں اس طرح قوانین کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور تیز رفتار بین الاقوامی کوششوں کے علاوہ سلامتی کونسل کی مداخلت پر زور دیا تاکہ جھڑپوں کے اعادے کو روکنے فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ ایجنسی نے کہا کہ شاہ سلمان نے وزیر اعظم برطانیہ ڈیوڈ کیمرون اور فرانس کے صدر ہالینڈ کو فون کرتے ہوئے بھی اس طرح کے اقدامات پر زور دیا۔ صدر فرانس نے خبردار کیا تھا کہ مسجد اقصی سے متعلق قوانین میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے نتیجے میں سنگین عدم توازن پیدا ہوگا۔ اسلام کا تیسرا مقدس مقام بیت المقدس ہے۔ یہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ یہودی بھی اسے مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ طویل وقت سے نافذ قوانین کے تحت یہودیوں کو مسجد اقصی کے دورے کی اجازت ہے، لیکن وہ وہاں اپنی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے کشیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مسلمان احتجاجیوں کا اندیشہ ہے کہ اسرائیل یہاں قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینے پر زور دے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان افراد کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ریاست حیدرآباد کے ہندوستان میں انضمام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ انہوں نے خاص طور پر سردار پٹیل کے اس سلسلے میں کردار کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست حیدرآباد کے ہندوستان میں انضمام کی تاریخ اس وقت تک نامکمل رہے گی جب تک کہ اس دور میں سردار پٹیل کے اس سلسلے میں ادا کیے ہوئے کردار کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ 1948 عیسوی میں ریاست حیدرآباد ہندوستان میں ضم ہو گئی تھی۔ بعد ازاں وزیر اعظم کے دفتر سے ایک بیان جاری کیا گیا جس کے بموجب انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام افراد کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے ریاست حیدرآباد کے ہندوستان میں انضمام کے دوران ہندوستان کے اتحاد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ 17 سپٹمبر 1948 کو ریاست حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام عمل میں آیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 65 سال کے ہو گئے ہیں۔ سالگرہ کے موقع پر صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے لے کر دیگر کئی سیاسی و سماجی قائدین نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے نریندر مودی کی صحت اور طویل عمر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی جن کے ساتھ مودی کی ہمیشہ کئی موضوعات پر تلخ کلامی جاری رہی، انہوں نے آج مبارکباد پیش کی۔ دونوں قائدین کے مابین مبارکبادی کے تبادلے کا آغاز وزیر اعظم نے کیا تھا جنہوں نے 19 جون کو ٹویٹر پر راہل گاندھی کو سالگرہ کی مبارکباد دی تھی۔ اس کے فوری بعد راہل گاندھی نے بھی جواب میں نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور جنہیں نریندر مودی کی ستائش کی وجہ سے پارٹی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ترجمان کی فہرست سے ہٹا دیا گیا تھا، آج نریندر مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اسی جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں گے۔ ریاست تلنگانہ میں 12% مسلم تحفظات کے لیے جاری تحریک کو علماء برادری کی بھرپور مدد حاصل ہو رہی ہے۔ شہر کے علاوہ اضلاع نظام آباد، عادل آباد، ورنگل، محبوب نگر، میدک اور کھمم سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخین، مساجد کمیٹیوں کے صدور، امام و مؤذن حضرات روزنامہ سیاست کی تحریک کی تائید کر رہے ہیں۔ چونکہ روزنامہ سیاست کی جانب سے شروع کردہ تحریک صرف اور صرف مسلم مفاد کے حق میں ہے اور سیاست کی اس 12% مسلم تحفظات تحریک غیر سیاسی ہے بلکہ مسلم نوجوان نسل کی تعمیر نو اور مسلمانوں کی ترقی کی غرض سے شروع کی گئی ہے، اور سیاست کی تحریک کا فی الوقت نشانہ ریاستی TRS حکومت ہے تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے BC کمیشن کے قیام کو یقینی بنایا جائے اور مسلم تحفظات کی سفارش کے ذریعے تحفظات کو یقینی بنایا جائے۔
12% مسلم تحفظات تحریک کی کمان نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سنبھالے ہوئے ہیں، جس کا اہم مقصد قانونی اعتبار سے نمائندگی تیار کی جائے تاکہ تحفظات کو ہر قانونی رکاوٹ سے بچایا جا سکے۔ 12% مسلم تحفظات کی تحریک کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے علماء برادری نے آج ضلع نظام آباد اور عادل آباد میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا اور تمام مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ مسلم کاسٹ سے جڑی ہوئی اس اہم تحریک کا حصہ بنیں، تحریک کو نہ صرف مضبوط کریں بلکہ اس کی بھرپور تائید کرتے ہوئے حصول تحفظات کو یقینی بنائیں۔ ضلع کھمم سے سید بشیر احمد خطیب مسجد کی قیادت میں ایک وفد نے نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے تحریک کے آغاز پر انہیں مبارکباد پیش کی اور متن کی کاپیوں کو حاصل کیا۔ انہوں نے مسلم تحفظات کے تعلق سے ہر گوشے کے مسلمانوں میں شعور بیدار کرتے ہوئے تحریک کو مضبوط کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ نرمل کے مذہبی رہنما 12% مسلم تحفظات تحریک میں سب سے آگے ہیں۔ نرمل کی مختلف مساجد کے خطیب اور رحماں نے ایک اعلیٰ سطح کا مذہبی اجلاس طلب کیا اور سیاست کی تحریک کو مضبوط کرنے لائحہ عمل طے کیا۔ نماز جمعے کے وقت اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہوں اور مساجد سے 12% تحفظات کے لیے نمائندگی کرنے کی اپیل کی جائے گی۔ نرمل کے علماء نے شہر کی تنظیموں کے نمائندوں اور معززین شہر سے گزارش کی ہے کہ وہ جلد از جلد 12% مسلم تحفظات تحریک کا حصہ بن جائے۔ علماء نے سیاست کی تحریک کی زبردست ستائش کی اور سیاست کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کی۔ کھمم کے عالم دین کا کہنا ہے کہ روزنامہ سیاست کے کسی بھی کاز سے جڑنا ثواب جاریہ ہے۔ سیاست ملت فنڈ میں تعاون ہو یا پھر 12% مسلم تحفظات کی تائید، جس کا راست فائدہ مسلم قوم کو ہوتا ہے جو ثواب جاریہ کا سبب بنتا ہے۔ نرمل کے علماء جن میں مفتی ظفر بیگ قاسمی امام و خطیب مسجد شجاعت، مولانا عبدالعلیم امام و خطیب مسجد سلیم، امتیاز احمد خان مفتاحی امام و خطیب مسجد تاج، مفتی ریاض الدین انصاری، مولوی سید رضوان شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ مسلم تحفظات کے لیے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھے، کیونکہ یہ تحریک صرف اور صرف نسل نو کے درخشاں مستقبل کے لیے شروع کی گئی ہے۔ ضلع نظام آباد کے علماء بالخصوص مولانا ارشد مدنی گروپ جمعیت العلماء نے سیاست کی تحریک کی تائید کی ہے۔ صدر جمعیت العلماء اور ارشد مدنی حافظ لعیق خان نے بتایا کہ روزنامہ سیاست و مسلم امپاورمنٹ موومنٹ کی جانب سے 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے شروع کردہ تحریک کی تائید کا صدر جمعیت العلماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اعلان کیا ہے۔ اس خصوص میں مولانا حافظ لعیق خان نے ریاستی صدر مفتی غیاث رحمانی، قومی صدر مولانا ارشد مدنی سے فون پر بات کی اور 12% مسلم تحفظات کے بارے میں واقف کروایا۔ TRS اقتدار میں آنے سے قبل اپنے انتخابی منشور میں 12% تحفظات کی فراہمی کا اعلان کیا تھا اور ملازمتوں میں بھرتی کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کے پیش نظر روزنامہ سیاست کی جانب سے شروع کردہ تحریک کے بارے میں مولانا ارشد مدنی کو واقف کروانے پر مولانا ارشد مدنی نے روزنامہ سیاست کی شروع کردہ تحریک کی زبردست تائید کرتے ہوئے ملی جذبات کی ستائش کی۔ تلنگانہ میں تحریک چلانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے ماہ ستمبر کے بعد جلسوں کے انعقاد کا ارادہ ظاہر کیا۔ حافظ لعیق نے بتایا کہ جمعیت العلماء کی جانب سے 12% مسلم تحفظات کی سیاست کی تحریک کو مضبوط کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانوروں کی منتقلی سے متعلق عوام میں جاری الجھن کو دور کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے واضح طور پر بتایا کہ بیلوں کو منتقل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا ویٹرنری لازمی نہیں ہے۔ ستیہ نارائنا نے بتایا کہ شرپسند عناصر اور بنیاد پرست تنظیموں کی جانب سے بڑے جانوروں کی منتقلی کے دوران کسی بھی قسم کی شرانگیزی پر سخت کارروائی کی جائے گی اور پولیس اس سلسلے میں اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انسداد ذبیہ گوکشی قانون کے تحت گایوں اور بچڑوں کی منتقلی پر پابندی رہے گی اور اس کے لیے ساؤتھ زون میں 7 چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عوام اور بڑے جانوروں کی تاجرین الجھن کا شکار نہ ہو، کیونکہ پولیس بیلوں کی منتقلی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی اور اس سلسلے میں چیک پوسٹ پر متعین کیے گئے پولیس عہدیداروں کو واضح ہدایت دی گئی ہے۔ ستیہ نارائنا نے بتایا کہ بعض افراد کی جانب سے یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ بیلوں کی منتقلی کے لیے بھی ویٹرنری ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ ان افواہوں کے پیش نظر دیہی علاقوں میں ویٹرنری ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے جانوروں کے تاجرین تشویش کا شکار ہیں اور بڑے جانور فروخت کرنے والے کسان بھی پریشان ہیں۔ ویٹرنری سرٹیفکیٹ کی جانچ پڑتال پولیس کے ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ محکمہ بلدیہ اس کا ذمہ دار ہے اور محض پولیس گائے کی منتقلی کی روک تھام کے لیے ضروری کارروائی کرے گی۔ DCP ساؤتھ زون نے بتایا ہے کہ شرپسند عناصر اور بنیاد پرست تنظیموں کی جانب سے بڑے جانوروں کی منتقلی کے مسئلے کو لے کر ہنگامہ آرائی کرنے اور قانون ہاتھ میں لینے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ شرپسند ٹولیوں کی نشاندہی کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے اور چیک پوسٹ پر کسی بھی قسم کی شرپسندی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی محکمہ ٹرانسپورٹ 2 پہیوں والی گاڑیاں چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ کے استعمال کو ضروری و یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات اور کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔
लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट के तेज तर इक़दामात व कोशिशों को हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए हुकूमत बिलखुसूस महकमा ट्रांसपोर्ट को इस बात की सख्त हिदायत दी कि 2 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वालों में हेलमेट की अहमियत से वाकिफ करवाने के बाद ही हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी व ज़रूरी बनाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़राए ने बात बताई और कहा कि हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हैदराबाद और रंगारेड्डी ज़िले के आला ओहदेदारान महकमा ट्रांसपोर्ट ने पैम्फलेट्स, वॉल पोस्टर्स, फ्लेक्स, सिनेमा स्लाइडर्स के साथ साथ अवाम में हेलमेट इस्तेमाल करने से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात फराहम करके इनमें बेदारी पैदा करने के इक़दामात कर रहे हैं। अलावाज़ी कॉलेजों में भी बड़े पैमाने पर हेलमेट पहनने से मुतालिक लुज़ूम की तशहीर की जा रही है ताकि कॉलेजों के तलबा अगर हेलमेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद दीगर अवाम पर भी इसके मज़बूत असरात मरतब हो सकेंगे। रोज़ाना पेश आने वाले सड़क हादसात में 2 पहियों की गाड़ी चलाने वाले अफराद की अमवात 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के इस्तेमाल ना करने की वजह से ही पेश आ रही है। अगर 2 पहिए वाली गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद अपनी गाड़ियाँ चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई हादसा पेश आने की सूरत में भी इन अफराद का सर महफूज रह सकता है, जिसकी वजह से हादसे का असर बहुत ही कम हो जाता है। जनूबी उड़ीसा में हवा के दबाव में कमी के बाद तेलंगाना और आंध्रा में 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। अजला, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के अलावा मशरक़ी व मगरबी गोदावरी में शदीद बारिश होगी, जबकि तेलंगाना में औसतन दर्जे की बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में मौसलाधार बारिश हो सकती है। सिद्दीपेट हज कमेटी के वफ़द ने कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद फारूक हुसैन से मुलाकात की और सियासत की जानिब से शुरू किए गए 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को कौंसल के इजलास में उठाकर हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त पेश की। वाज़ेह रहे कि सदर सिद्दीपेट हज कमेटी जनाब मोहम्मद गौस मुईनुद्दीन की क़यादत में एक वफ़द ने सिद्दीपेट में मोहम्मद फारूक हुसैन की क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। वफ़द में चीफ एडवर्टाइज़र हबीबुद्दीन, मोहम्मद अलीमुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद यूसुफुद्दीन, सेक्रेटरी मोहम्मद नज़ीरुद्दीन क़ाज़िन, बसीरुद्दीन लाले भाई, मोहम्मद सबूर, जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा मोहम्मद आसिफुद्दीन, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद खुतुबुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद गौस मुईनुद्दीन ने रोज़नामा सियासत की जानिब से मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए शुरू करदा तहरीक का खैर मक़दम करते हुए एडिटर सियासत जनाब ज़ाहिद अली खान से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सियासत ने कौम व मिल्लत के मफ़ाद के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और सिद्दीपेट के अवाम सियासत की इस तहरीक की मुकम्मल तायीद करते हुए जनाब फारूक हुसैन से मुतालबा करते हैं कि वो इस मसले को तेलंगाना कानून साज कौंसल में मौजू बहस बनाएं। दरिया इसना मोहम्मद फारूक हुसैन ने कहा कि रोज़नामा सियासत ने हमेशा मुसलमानों की भलाई के लिए कदम उठाया है। सियासत की इस तहरीक की तायीद करते हैं और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास में इस मसले को उठाते हुए पार्टी कायदीन को तहरीक की तायीद का मशवरा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सियासत की ये तहरीक मुसलमानों के हक में है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।